براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار ٹی وی پر خوش آمدید۔ موجودہ دور کے فتنوں کا حل قرآن و حدیث سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح شیطانی قوتیں انسانیت کو اپنی کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں اور کس طرح وہ انسانیت کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ پوری کائنات میں دو قوتیں کار فرما ہیں، ایک شیطانی قوت اور ایک رحمانی قوت۔ شیطانی قوت انسان کو رحمان کی رحمانیت سے دور کرنا چاہتی ہے اور اسے خدا کی نظر کرم کے سائے سے اچک کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس کو ہم مثال سے یوں سمجھیں گے کہ جیسے آپ نے اپنے گھر میں چوزے پال رکھے ہوں۔ اب وہ چوزے جہاں بھی جائیں گے آپ ان پر نظر رکھیں گے کہ کہیں یہ کسی بھیڑیے، گیدڑ، چیل یا ایسے کسی جانور کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ ذرا سی بھی اس پر سے نظر ہٹائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں ہی کوئی خوخار جانور انہیں لے اڑے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان اللہ کی رحمت کے زیر سایہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کو بھی جب اللہ کی ذات سے انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اسے اچکنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اور اکثر شیطان اسی موقع کے انتظار میں ہوتا ہے اور وہیں سے وہ انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ یعنی انسان کی ذرا سی غفلت اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر کرم سے دور کر سکتی ہے، اور یہ شیطانی قوتیں ازل سے بالکل اسی طرح برسر پیکار ہیں اور انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر بات صرف یہیں تک رک جاتی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن پروردگار نے پلٹ کر اس سے کہا جا کوشش کر، لیکن تو میرے صالح بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطانی قوتیں لاکھ کوشش کرتی رہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے صالح بندے ہوں گے جو ان سارے فتنوں کے باوجود بھی کامیابی کی راہ کو پالیں گے اور صاحب ایمان ہو کر ہی دنیا سے جائیں گے اور ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ جس طرح انسان کی بیرونی دنیا میں دو طاقتیں کار فرما ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے اندر بھی دو طرح کی قوتیں کار فرما ہیں، جن میں ایک نفس ہے اور ایک روح ہے۔ نفس اس کو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان کی غفلت سے یہ بڑی آسانی سے شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے، جبکہ روح انسان کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کو اپنے رب کی بندگی کی طرف مجبور کرتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے جسم پر اور اس کی سوچ پر اس کی روح ڈومینیٹ کرتی ہے تو وہ انسان صالح بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور اگر کسی انسان کو اس کا نفس چلاتا ہے اور نفس نے اس پر قوت حاصل کر لی ہے تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یہاں چاروں طرف مادی زندگی کی طرف بلانے کے اسباب آپ کو نظر آتے ہیں، اور روحانی زندگی کی دعوت دینے والے بہت کم ہیں۔ حتیٰ کہ روح کو زندہ رکھنے کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے تھے، ہم ان سے بھی غافل ہو گئے ہیں، اور وہ ہماری روزانہ کی روٹین میں شامل نہیں ہیں۔ مادی دنیا اور مادی کاموں کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ روحانی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ جس طرح انسانی جسم کو غذا نہ ملے تو یہ کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر انسان کی روح کو غذا نہ ملے تو روح کمزور اور بیمار ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کی روح مر جاتی ہے۔ تب وہ سوچنے اور سمجھنے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کی مثال اس طرح دی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے چلتے پھرتے لاشیں۔ مختصر یہ کہ اگر شیطانی قوتوں نے اتنے پلان بنا لیے ہیں مستقبل میں انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے، تو یقیناً اللہ کی رحمانیت اور اللہ کی مدد بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ شیطان تو آپ کے بہکانے کے لیے موجود ہو لیکن رحمان آپ کو بچانے کے لیے موجود نہ ہو۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح شیطانی راستوں پر جانے کے لیے اس کے کچھ وسیلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ انسان شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔
بالکل اسی طرح انسان کو خدا کی مدد کا اہل بھی خود کو ثابت کرنا پڑے گا، اور کچھ ایسے عمل کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے اگر شیطان اسے اچکنے کی کوشش بھی کرے تو رحمان اسے بچا لے۔ اور رحمان سے رابطے کے لیے ہمیں اپنی روح کو طاقتور بنانا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے جسم کو غذا دے کر طاقتور بناتے ہیں۔ روح کی غذا عبادت ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 5 وقت نماز کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ نماز ساری زندگی کے لیے پڑھنی ہے تاکہ ساری زندگی کے لیے انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے۔ جس طرح شیطانیت اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے اتنے سالوں سے تیاری کر رہی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اس کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی تیاری کرنی ہوگی، اور یہ تیاری آج سے ہی کرنی ہوگی تاکہ مستقبل میں ہم ان خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو چند ایسے پوائنٹ بتائیں گے کہ جن پر عمل کر کے اور جن کی وجہ سے آپ اپنی روح کو طاقتور بنا سکتے ہیں اور اس مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں کہ شیطانی حملے آپ پر اثر نہ کر سکیں اور شیطانی قوتیں آپ کو اپنے کنٹرول میں نہ لے سکیں۔ اس تیاری کے لیے ہمیں جو کرنا ہوگا ان پوائنٹس میں سے سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا پوائنٹ ہے نماز، یعنی ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی کہ ہم 5 وقت کی نماز کو وقت پر ادا کر سکیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی سب لوگ اپنے گھروں میں بالکل فارغ بیٹھے ہیں، تو نماز کو 5 وقت ادا کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ جس طرح بیمار ایک دوائی کھا کر اسٹیپ بائی اسٹیپ صحت کی طرف آتا ہے، بالکل ہم نے بھی اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس قوت تک پہنچنا ہے۔ اس لیے پہلا اسٹیپ ہے نماز، جو کہ ہم پر واجب ہے اور ہم نے لازمی پڑھنی ہے۔ اب جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں یا جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں اور 5 وقت نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، جب آپ اس منزل پر پہنچ جائیں تو آپ کا اگلا اسٹیپ ہوگا نماز شب، یعنی نماز تہجد۔ نماز تہجد اپنے آپ میں اتنے روحانی فوائد رکھتی ہے کہ ہم اس پر 4 گھنٹے بھی بات کرتے رہیں تو وقت کم ہو جائے گا۔ جب آپ نماز شب کی منزل پر پہنچ جائیں تو تب آپ کا تیسرا اسٹیپ ہوگا روزہ رکھنا۔ جن لوگوں پر واجب روزوں کی قضا ہے وہ اپنے واجب روزوں کی قضا کے لیے ہی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے پر قضا نہیں وہ سنت روزے رکھ سکتے ہیں، یا پھر فی قربتاً اللہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اور ہفتے میں 1 بار یا 2 بار ضرور روزہ رکھیں۔ روزہ انسان کو روحانیت کی انتہائی بلندیوں پر لے کر جاتا ہے اور اس کے اندر ایمان کی قوت کو پیدا کرتا ہے۔ ایک اہم نقطہ جو یہاں بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روحانیت کی منازل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو سادگی پر لانا ہوگا، یعنی کوشش کریں کہ لیوش لائف سٹائل کو اگنور کریں اور زندگی کو بالکل سادہ طریقے سے گزاریں، جو کہ رسول اللہ اور ائمہ معصومین کی سنت بھی ہے۔ روحانیت کی منازل میں ایک جو اہم نقطہ ہے وہ بھی میں آپ سے اب ڈسکس کروں گی، اور وہ ہے اپنی غذا کو پاک و صاف اور حلال رکھنا۔ رزق حلال ہو، کوشش کریں کہ غذا پاک و صاف ہو، اور چونکہ ہم نے سادہ زندگی گزارنی ہے تو کوشش کریں پھل اور سبزیاں اپنی غذا میں زیادہ شامل کریں، اور گوشت اور چکن، خصوصاً برائلر چکن کو اگنور کریں، اور اگر ہو سکے تو روزانہ 1 کھجور لازمی کھائیں۔ انسان کو روحانی قوت دینے میں کھجور بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کھجور کھانا سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کریں کہ نکاح کو زیادہ سے زیادہ ممکن بنائیں۔ اگر آپ نکاح میں نہیں ہیں تو کوشش کریں جلد از جلد نکاح کریں اور اپنی زندگی کو حلال بنائیں، یا اگر آپ کے بچے نکاح کے قابل ہو گئے ہیں تو ان کا نکاح کریں اور ان کی زندگیوں کو حلال اور پاک بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے۔ یہ سارا سفر شروع کرنے سے بھی یقیناً شیطان آپ کو روکے گا، اور آپ کو بہت قوت چاہیے ہوگی اس سلسلے میں عمل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو ایمانی اور روحانی طریقے سے ڈھالنے کے لیے۔ آخر میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی کہ جس کے کرنے سے آپ کے لیے یہ تمام اسٹیپ لینا بڑا آسان ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ کو ایسی روحانی اور ایمانی قوت عطا کرے گا کہ آپ شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور شیطان آپ کو عمل کرنے سے اور خود کو اس طرح زندہ کرنے سے اور اپنی روح کو طاقت دینے سے نہیں روک پائے گا، اور آپ ان سارے نکات پر عمل کر سکیں گے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا ٹکڑا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
اس کو 120 مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کے کھانے والے نمک پر دم کر دینا ہے اور اس نمک کو اپنے کھانے پینے اور روزمرہ کے غذا میں استعمال کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ وہ نمک استعمال کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر روحانی طور پر تبدیلی آنا شروع ہوگی اور آپ کو نماز شب اور ان ساری چیزوں کی اور وہ سارے اسٹیپس جو ہم نے گنوائے ہیں ان کے کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے شامل حال ہوگی۔ ان پیغامات پر لازمی عمل کیجیے، خود کو روحانی اور ایمانی طور پر جگائیے تاکہ ہم شیطانی قوتوں کے فتنوں سے بچ سکیں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان نجات پانے والے لوگوں میں شامل ہوں اور ان صالح بندوں میں شامل ہو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فخر کیا ہے کہ تو میرے صالح بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں اور پکار ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ پروردگار ہمیں سچا عمل کرنے اور اپنے صالح بندوں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔